اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بلوغ المرام کی حدیث نمبر 296 صحیح ہے؟ خالد بھائی کو یاد ہے، حدیث ہے وعن خارجة ابن حذافة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدکم بصلاة هي خیر لکم من حمر النعم قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الخمسة إلا النسائية وصححه الحاكم۔ خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے ایک ایسی نماز کے ذریعے سے کہ جو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور وہ نماز کون سی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سی ہے؟ تو فرمایا الوتر، وہ نماز وطر ہے جو کہ ما بین صلاة العشاء الى طلوع الفجر، جو نماز عشاء سے لے کر فجر کے درمیان کے وقت میں ہے۔ یعنی وطر کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی، اور اس کے راوی حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر صحابی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 کا اگر لشکر ہو تو 1000 کے لشکر کے مقابلے کے لیے یہ اکیلے کافی تھے۔ اتنے بہادر اور دلیر اور دشمن پر جھپٹنے والے یہ صحابی تھے۔ ایک روایت میں جس کو یہاں بھی نقل کیا گیا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا کہ مجھے 3000 کا لشکر بھیجیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ہی بندے بھیجے۔ وہ 3 بندے کون تھے؟ حضرت زبیر بن عوام، مقداد بن اسود، اور اسی طرح حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ۔ ان 3 کو بھیج کر فرمایا تھا کہ یہ 3000 پر غالب ہیں۔ تو ان میں سے یہ ایک صحابی جن سے یہ حدیث ثابت ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، تمہارے لیے ایک نماز کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ قلنا ما ہی یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا وہ کون سی ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ہی بین العشاء و بین الی طلوع الفجر، وہ جو طلوع الفجر اور عشاء کے درمیان میں ہے وہ والی نماز یعنی وطر کی نماز۔ تو وطر کی نماز کی فضیلت پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ وطر پڑھنا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ 2 باتیں، ایک کہ اس کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، اور دوسری بات کہ یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، اس سے کیا مراد یا اس سے کیا معنی یا کیا مفہوم ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر کے اللہ تمہیں بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے رحمت ہے، یہ اس کی طرف سے ہم کمزور ایمان لوگوں کی مدد ہے کہ ہم جو اللہ رب العزت نے بلند ترین درجات جنت میں رکھے ہیں وہ ہم اپنی کمزور نیکیوں کے ذریعے شاید حاصل نہیں کر سکتے،
تو اللہ نے ہماری مدد فرمائی، ہمارے لیے یہ خاص رحمت فرمائی کہ ہماری وہ کمزور سی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ان میں اللہ نے جان ڈال دی، ان کا اللہ نے اجر بڑھا دیا، اور اس اجر کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں وہ جنت کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وتر کی نماز کے جو کہ 3 رکعت بھی ہے اور 1 رکعت بھی ہے، تو اگر آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں یا 1 رکعت پڑھتے ہیں، اس وتر کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اجر کی اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے یہاں پر بات کی گئی کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے حمر النعم، حمر سرخ، نعم سرخ اونٹ، یعنی کہ آپ کے لیے جو سرخ اونٹ، اس کی جو ویلیو، اس کی جو قیمت، جیسے کل بھی بھائی یہاں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک اونٹ کی قیمت دیکھی کہ 1,40,000 ریال کا اونٹ ہے، تو اس دور میں بھی سب سے مہنگی ترین جو سواری تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ آج کے دور میں جو گاڑیاں ہیں، جو سواریاں، یہ گاڑیاں اس وقت تو نہیں تھی، تو اس وقت سب سے بہترین سواری جو تھی وہ اونٹ تھے، اور اونٹوں میں بھی سب سے بہترین نسل جو تھی وہ یہ سرخ اونٹوں کی نسل تھی۔ جیسے آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑیوں میں سب سے بہترین نسل گاڑی، بہترین نسل کی جو گاڑی ہے وہ کون سی ہے؟ مرسڈیز ہے؟ نہیں، اس سے بھی اعلیٰ کوالٹی کی ہے یار، مرسڈیز تو اب تو نیچے آ گئی ہے، اب تو مرسڈیز سے بھی اوپر گاڑیاں آ گئی ہیں، تو خیر جو بھی ہیں۔ تو اس وقت میں، اس زمانے میں اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، گدھے بھی تھے، خچر بھی تھے، بیل بھی تھے، ان کے ذریعے سفر کیے جاتے تھے، لیکن ان تمام سواریوں میں بہترین سواری اونٹ، اور اونٹ میں سے سب سے بہترین اونٹ سرخ اونٹ جو کہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس عمل کے اجر کو ہمارے لیے واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ جو کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، احمر، سرخ، حمر، جمع، تو یعنی ایک اونٹ کے برابر نہیں بلکہ اونٹوں کا تذکرہ ہے، یعنی تمہارے لیے یہ ایک نیکی، یہ وتر کی نماز پڑھنا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اچھا، سرخ اونٹوں سے بہتر یہ مثال آپ اور بھی کچھ نیکیوں میں پڑھیں گے، آپ مراد کیا اس سے، کہنا کیا مطلوب ہے، مطلوب کیا ہے اس کہنے سے، مقصود کیا ہے اس کہنے سے؟ تو اس سے مطلوبہ مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے لیے مال کو، دولت کو، سونے کو، چاندی کو، زیورات کو، اور یہ مال اور مویشی کو اپنے لیے بہت بہترین سمجھتا ہے۔ سمجھتا کہ نہیں سمجھتا؟ ریال اچھے ہیں کہ نہیں اچھے؟ آنے چاہیے کہ رہنے چاہیے؟ زیادہ ہونے چاہیے کہ تھوڑے ہونے چاہیے؟ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرو وہ کہے کہ نہیں تھوڑے ہونے چاہیے۔ شاہنواز بھائی، بندہ کیا چاہتا ہے، زیادہ ہو کہ کم ہو؟ زیادہ ہی چاہتا ہے نا۔ کوئی ایک بندہ کہنے مجھے زیادہ نہیں چاہیے، مجھے کم چاہیے، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ میرے پاس 1 گاڑی ہے، میں کہوں مجھے 2 مل جائیں، ہے میرے پاس 1 لاکھ ہے تو میں چاہوں گا میرے پاس 2 لاکھ ہو جائیں۔ اچھا، جب انسان اس مال، اس دولت، اس پیسے، اس سونے، اس چاندی، ان مویشیوں کے لیے یہ حرص رکھتا ہے کہ ان چیزوں میں اضافہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیوں میں حریص کرنے کے لیے یہ مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ ہم جیسے مال کے لیے حریص ہیں، ہمیں اسی طرح نہیں بلکہ اس سے زیادہ نیکیوں کے لیے حریص ہونا چاہیے۔ تو جس طرح تم اپنے لیے مال اور مویشی کو بہت بہتر سمجھتے ہو، اس سے زیادہ تم اس نیکی کو اپنے لیے بہت بہتر سمجھو۔ یعنی وتر کا پڑھنا تمہارے لیے، وتر کا پڑھنا تمہارے لیے مال اور دولت لینا اتنا آپ کی نظر میں بہتر نہ ہو جتنا وتر پڑھنا بہتر ہو۔ تو یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ فرمایا ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، اس کا جو وقت ہے
وہ عشاء اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر وتر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر وتر کی نماز کا ٹائم نہیں ہے، وہ فجر کا وقت ہے۔ فجر کی اذان ہونے سے پہلے، فجر کا وقت ہونے سے پہلے، اذان بعض اوقات مؤذن لیٹ بھی کر سکتا ہے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو ادا کر لیں، اور اس کا ٹائم کب سے؟ عشاء کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں اس وقت سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ اس میں آپ کبھی بھی پڑھ لیں، آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ ہاں، ایک وقت ہے جس میں اس کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے، وہ وقت کون سا ہے؟ جی، تہجد کا وقت۔ اس کی متعلقہ حدیث شاید آگے آئے گی، ہم اس کو اس جگہ پر پڑھیں گے۔ تو اگر آپ اس وتر کی نماز کو تہجد کے وقت میں ادا کریں گے تو آپ کو زیادہ اجر ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تو وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے، جیسے عام طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ وتر کی نماز کی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے۔ اگلی حدیث، وعن عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوتر جو ہے، وتر جو ہے یہ حق ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ فمن لم یوتر فلیس منا، اور جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد محدث نے آگے یہ فرمایا، وہ بات کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، اور ایک روایت کے مطابق کہ اس کا شاہد موجود ہے، شاہد سے مراد کہ ایک ایسی حدیث موجود ہے جس کی سند ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ حدیث اس کو تقویت ملتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وتر حق ہے، الوتر حق، وتر جو ہے یہ پڑھنا حق ہے، اور جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ اصل میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ اس نماز کو چھوڑا نہ جائے، اگرچہ اس کے بارے میں علماء نے بعض نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ وتر واجب نہیں ہے، پڑھنا سنت، جو تاکیدی سنت جس کو کہا جاتا ہے، سنت موقدہ، اس کا شمار اسی نماز میں ہوتا ہے۔ اور سنت موقدہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں کہ جس میں تاکید ذرا زیادہ ہوتی ہے، اور ایک کہ جس میں تاکید تو ہے لیکن اس میں اتنی زیادہ شدت نہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کی دو سنت ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن ایسی سنت موقدہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، اور یہاں تک کہ آپ نے کبھی اس کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے سفر کی نماز میں باقی سنن نمازیں، ظہر کی سنت نماز، عصر کے جو سنت نماز، مغرب کی سنت نماز، عشاء کی سنت نماز آپ چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے سفر میں کبھی بھی سنت جو فجر کی ہے نہیں چھوڑی تھی۔ اور یہی معاملہ آپ کا وتر میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو بھی کبھی سفر میں نہیں چھوڑا تھا، آپ سفر میں بھی اس وتر کو پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کی باقاعدگی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن فلا تسأل عن حسنهن ولا طولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه۔ وفي رواية لهما عنها رضي الله تعالى عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويرقى ركعة الفجر فتلك 13۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے،
رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھتے اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو نماز پڑھتے تو یصلی 4، آپ 4 رکعت پڑھتے تو کہتی ہیں فلا تصل عن حسنہن و طولہن، اور مت پوچھو کہ کیا اس نماز کا طول تھا اور کیا اس نماز کا حسن تھا۔ اس کے بعد فرماتی ہے ثم یصلی 4، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، فلا تصل عن حسنہن و طولہن، اس کے بعد پھر جو 4 رکعت پڑھتے تو مت پوچھو ان 4 رکعت کا کیا حسن تھا اور کیا طول تھا۔ اس طرح کتنی رکعت ہو گئی؟ 8۔ اس کے بعد کیا کہتی ہیں ثم یصلی 3، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پھر کہتی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا پوچھا کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اتنام قبل ان توتر، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوتے نہیں؟ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوتے نہیں؟ قال یا عائشہ، کیوں نہیں؟ ان عینی تنامان، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت۔ وفی روایہ لہما عنہا رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کان یصلی من اللیل 10 رکعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 10 رکعات پڑھتے، ویوتر بسجدہ، اور اس کے بعد 1 وتر پڑھتے، ویرقع رکعات الفجر، اور اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھتے، فَتِلْكَ 13، اس طرح آپ کی 13 رکعت نماز ہو جاتی، یعنی فجر کی جماعت سے پہلے آپ 13 رکعت نماز پڑھتے۔ اب یہ حدیث بڑی اہم ہے اور اس حدیث کو ذرا اچھی طرح سمجھیے گا۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور وہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان، پہلے جو الفاظ ہیں کہتی ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز رات کو نہیں پڑھتے تھے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ غیر رمضان ہو۔ اب یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی آپ حضر میں ہوں، آپ سفر میں ہوں، آپ رمضان میں ہوں، آپ غیر رمضان میں ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دائماً تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے رمضان میں نماز پڑھی ہے جس کو ہم تراویح کا نام دیتے ہیں، تو یہ تراویح کی نماز بھی اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے تو پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ ان 11 رکعت کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہے، جبکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرما رہی ہیں کہ آپ نے رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی آپ نے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ تہجد ہی کی نماز ہے، تراویح کی نماز بھی تہجد ہی کی نماز ہے۔ دوسری بات کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اب آپ کہیں گے کہ 20 رکعت کی بھی حدیث ہے موطا امام مالک میں جیسے کہا جاتا ہے، اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے ملکوں میں پڑھی جاتی ہے، جیسے فقہ اس کا حکم دیتی ہے، ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، وہاں 20 پڑھی جاتی ہے۔ آپ یہ بھی کہیں گے کہ حرم میں بھی 20 پڑھی جاتی ہے، آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہاں کی بھی کچھ مساجد میں 20 پڑھی جاتی ہے۔ یہ سارے اپنی جگہ، ہمارے لیے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے،
اور سب سے اہم بات اور سب سے بڑی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. نبی کریم کی بات سے بڑھ کر بات کسی کی نہیں. جب حدیث آ جائے اور اس حدیث میں کہیں کوئی خلل نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو اور اس پر کوئی کلام نہ ہو، تو پھر ہمارا سر، ہماری پیشانی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہے، حکم رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہے. اب آپ اس حدیث کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو لے آئیں، پاکستان کا عمل لے آئیں، ہندوستان کا عمل لے آئیں، بنگلہ دیش کا عمل لے آئیں، کسی امام کا عمل لے آئیں، وہ زیادہ اہم ہوگا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اہم ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اہم ہوگا. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کی کیا بات کرتے ہیں؟ ساری دنیا ایک طرف اور محمد کریم ایک طرف ہوں تو ہم محمد کریم کی بات مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ساری دنیا دشمن ہوتی ہے ہو جائے، وہ فتوے لگاتی ہے لگائے، وہ آپ کو جو کہتی ہے کہتی رہے، لیکن ہمارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سب سے زیادہ معتبر ہے. تو یہ جو مثال آپ دیتے ہیں اپنے ملکوں کی، یا آپ مثال دیتے ہیں حرمین کی، یا مثال دیتے ہیں یہاں بعض مساجد کی، یا آپ مثال دیتے ہیں موطا امام مالک کی ایک حدیث کی، تو اس کی بھی سنیں. دیکھیں، موطا امام مالک کی وہ روایت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسجد میں لوگ مختلف ٹولیوں میں رات تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سب کو پکڑا اور ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا اور انہوں نے کہا امام کو کہ 20 پڑھاؤ. وہ روایت موطا امام مالک میں ہے. اچھا، موطا امام مالک کی یہ روایت تو لے لیتے ہیں، لیکن امام مالک ہی نے اپنی اسی موطا میں یہ بات بھی نقل کی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت پڑھائی. عمر فاروق نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ان کو 11 پڑھاؤ. اب ایک روایت امام مالک نے نقل کی عمر فاروق ہی سے 20 رکعت کی، اور ایک میں نقل کر دی اپنی اسی موطا میں ایک روایت نقل کر دی، وہ نقل کی ہے 11 رکعت کی. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک حدیث 20 کی آ گئی، ایک حدیث، اور ایک حدیث 11 کی آ گئی. فیصلہ کرنے کے لیے علم حدیث ہونا ضروری ہے. جو حدیث کے ماہر ہیں، ماہر حدیث، حدیث بھی ایک علم ہے. اب اس بحث پہ میں جاؤں گا تو آپ کی اکثر اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے، وہ اوپر سے نکل جائے گی. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ایسے کسی بحث میں ڈالوں، صرف اتنی بات کرتا ہوں. محدثین جو ہیں ان کے ہاں ایک معیار ہے کہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ ان کے نام لیتے ہیں، ان حدیث کے راویوں کے نام لے کر ان کی زندگی کے احوال کو پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے زمانے کے لوگوں کی ان کے بارے میں رائے پڑھتے ہیں. وہ سب کچھ دیکھ کر راوی کے ثقہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. ثقہ سچا، بالکل سچا، جس کا حافظہ بھی مضبوط، جس کا علم بھی مضبوط، اور وہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، سمجھدار ہے. وہ پورا ایک طریقہ ہے کسی بھی حدیث کے راوی کو ثقہ ثابت کرنے کے لیے. وہ اس کے مطابق اس کو چیک کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں سارے راوی اس کے مطابق ہیں تو پھر وہ حدیث بالکل صحیح ہوتی ہے. اور اگر کسی محدث میں، کسی راوی میں کہیں کوئی خلل ہو، کوئی علت ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی اس میں حافظے کی کمزوری ہو، اس کی دیانت میں، اس کی امانت میں کہیں کسی جگہ پر اگر کچھ معاملہ ہو تو پھر اس کی حدیث کمزور ہوتی ہے. اب محدثین نے دونوں حدیثوں پر بحث کی ہے. دونوں حدیثوں پر بحث کرنے کے بعد محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ بات مان لی جائے کہ جس میں 20 کا تذکرہ ہے اس میں راوی کے اوپر کلام ہے، اس کی وجہ سے وہ روایت کمزور ہے. اور جس روایت میں 11 کا تذکرہ ہے اس میں کسی ایک راوی پر بھی کسی نے کلام نہیں کیا ہے، وہ سارے راوی ثقہ ہیں، تو لہذا وہ حدیث صحیح ہے. اب اگر اس پر بھی آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ متفقن علیہ روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے،
جس کو امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ گھر کی بھیدی ہیں، وہ گھر میں سے یہ گواہی دے رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھی ہے۔ اس سے اس حدیث کو مزید تقویت مل گئی۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی اڑا رہے تو ہماری تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہمیں یہ کہتے ہیں۔ ہم ایک مسئلہ بیان کرنا اور سننا، اس کو محبت سے اور پیار سے بیان ہونا چاہیے، محبت سے اور پیار سے سننا چاہیے۔ اگر آپ نہیں اس کو مانتے، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، کوئی ڈنڈا پکڑ کے تو آپ کو کہہ نہیں سکتا بھئی 20 مت پڑھو 11 ہی پڑھو، آپ کی مرضی، آپ پڑھتے رہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو، میری نماز وہ نماز ہو جو نبی کریم علیہ السلام کی نماز ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں صحیح احادیث کا سہارا لینا چاہیے، ہمیں صحیح احادیث کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کی تحقیق کریں۔ اگر ایک حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں اور ایک حدیث آپ نے سن رکھی ہے، اگر اس میں کہیں کسی جگہ پر ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپس میں ہمارا کوئی بحث و مباحثہ اور لڑائی اور جھگڑا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم جناب اس کی تحقیق کریں گے، اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے یہ مسئلہ وہاں پر اس طرح سنا تھا، تو ہم پوچھیں گے کہ اس حدیث میں کون سا نقص ہے، کون سی علت ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو الحمدللہ اگر آپ کو وہاں سے جواب صحیح مل جائے تو آ کر ہماری بھی اصلاح کر دیں، اور اگر وہاں سے جواب صحیح نہ ملے تو پھر ہم سے جواب لے لیں، اور جب آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر اسے اختیار کیجئے، کوشش کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لیا جائے۔ سب سے بہترین عمل خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راہ کس کی راہ ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سب سے بہترین راہ ہے۔ ایک طرف اگر ایک امام کہے کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھنا بہتر ہے، نہ امام کہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنا بہتر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اس کی مثال سفر کی آپ مثال لے لیں، سفر کی مثال، سفر میں قصر کرتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں۔ اچھا اب کوئی کہے میں نے قصر میں 2 نہیں پڑھنی، میں نے قصر میں 4 پڑھنی ہے، کچھ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لو کوئی بات نہیں، قصر میں بھی پوری پڑھ لو، کچھ لوگوں کا فتویٰ ہے کہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ 4 رکعت نماز زیادہ ہے؟ 4 رکعت نماز جب بندہ پڑھے گا تو اس 4 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت ملائی، پھر رکوع کیا، رکوع کی تسبیحات کی اور سجدے کی تسبیحات کی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور بعد میں کوئی سورت ملائی، پھر رکوع کیا، رکوع میں تسبیحات پڑھی، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، دعائیں پڑھی، سجدے میں گیا، سجدے کی تسبیحات پڑھی اس نے، پھر ایک تشہد پڑھا اس نے۔ اب پڑھنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، تیسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب ہوگا، گناہ ہوگا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کا، یعنی 2 دفعہ سورہ فاتحہ سے بڑھ کر اب اس کی سورہ فاتحہ تیسری دفعہ ہو گئی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے رکوع کیا، رکوع سے اٹھا، سجدے میں گیا، یہ ساری تسبیحات کی اضافی یہ سارا کام ہو رہا ہے تو بڑے ثواب والی بات ہے۔ پھر اس نے چوتھی رکعت پڑھی، چوتھی رکعت میں بھی اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، اور جناب اس کے بعد دوسرا تشہد بھی پڑھا ہے اس نے۔ اب جتنا بھی اس نے 2 رکعت سے اوپر نماز پڑھی ہے اس میں قرآن پڑھا ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، تشہد پڑھا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اب ایک طرف یہ 4 رکعت پڑھنے والا اور ایک طرف یہ 2 رکعت پڑھنے والا، اس نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی سفر میں، اور اس نے 4 رکعت پڑھ کے اس نے کہا 2 نہیں میں تو 4 پوری پڑھوں گا۔ اس نے 4 پوری پڑھی ہیں اپنی طرف، اور اس نے 2 پڑھی ہیں، اس نے آدھی پڑھی ہے، قصر کی ہے۔ اچھا اس کے پڑھنے میں اور اس کے پڑھنے میں آدھا فرق ہے۔ سورہ فاتحہ اس نے زیادہ پڑھی ہے، تسبیحات اس نے زیادہ کی ہیں، اس نے تشہد زیادہ پڑھا ہے، اس کے کھاتے میں نیکیاں زیادہ آنی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے عقل کہتی ہے کہ اس کو
زیادہ ملنا چاہیے، اس نے محنت کی ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس نے زیادہ پڑھا ہے، اس نے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اور اللہ کو تو بڑا پسند ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا زیادہ کی جائے، اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ لیا جائے، اللہ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب بندہ اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو اس بندے نے جس نے 4 پڑھی ہیں، یہ سارے اعمال اس کی نسبت اس نے زیادہ کیے ہیں، تو عقل کہتی ہے کہ اجر اور ثواب اس کو زیادہ ملنا چاہیے، لیکن سنت کہتی ہے کہ ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ سنت کیا کہتی ہے کہ ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے طریقہ نبوی اختیار کیا ہے، اس نے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا ہے۔ تو کر تعریفیں اللہ کی، کر جتنی بھی کرنی ہے، اللہ کو تعریف کرنا بڑا پسند ہے، لیکن اللہ ایسی تعریفوں کو پسند نہیں کرتا کہ جن تعریفوں کو کرتا ہوا تو سنت کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ تم میرے رسول سے زیادہ میری تعریفیں کرنے والے نہیں ہو، تم نیکیوں میں میرے رسول سے زیادہ حریص نہیں ہو، تم نیک عمل کرنے میں میرے رسول سے زیادہ اعلیٰ و افضل نہیں ہو۔ جب میرے رسول کے لیے یہ عمل افضل ٹھہرا تو تیرے لیے یہ عمل افضل کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ تو لہذا طریقہ کون سے اختیار کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسی طرح مثال دے کر بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جو 11 پڑھتا ہے وہ محمد کریم کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، جو 20 پڑھتا ہے ہماری کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، اللہ اس کو ثواب دے، لیکن زیادہ اجر اور ثواب وہ پائے گا جو سنت رسول کے مطابق ہی عمل کرے گا، جو سنت رسول کے مطابق اس عمل کرے گا۔ یہ مسئلہ اس حدیث میں کلیئر ہوا؟ اللہ کرے کلیئر ہو۔ اگلی بات، اب یہ 11 رکعت پڑھی کیسے؟ کہتی ہیں کہ یصلی 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 4 رکعت۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور مت پوچھو ان 4 رکعت کے حسن اور طول کے متعلق۔ اچھا، اب 2 باتیں سمجھیں۔ پہلی بات 4 پڑھنے والی، اس سے کوئی یہ مت سمجھے کہ اس 4 سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھی، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا وقفہ کیا کرتے تھے، پڑھتے 2 تھے، کیونکہ حضرت عائشہ کی حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کی جو نماز تھی وہ کتنی مثنا کے لفظ آپ نے پڑھے ہیں نا، یعنی 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر۔ اب یہاں یصلی 4، آپ 4 پڑھتے، یہاں 4 کا تذکرہ۔ اس 4 سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے ایک سلام کے ساتھ 4 پڑھی، اس سے مراد یہ کہ نبی کریم علیہ السلام 4 رکعت 2 کر کے پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے، اور اس کے بعد پھر اگلی 4 رکعت 2 کر کے پڑھتے اور وقفہ کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ائمہ کرام خاص کر قیام اللیل میں 2 رکعت کرنے کے بعد 4 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو وقفہ ہے وہ فوراً اتنا وقفہ نہیں دیتا، فوراً کھڑے ہو جاتا، لیکن 4 کے بعد تھوڑا رکتے، چاہے وہ پانی ہی پیتے، پھر اس کے بعد وہ اگلی نماز کو شروع کرتے۔ تو سنت یہ ہے کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں، آپ قیام اللیل کرنے والے ہیں، تو رات کو پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پڑھنے کے بعد تھوڑا وقفہ کریں، زیادہ لمبا وقفہ نہ کریں۔ آپ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا گیپ دے لیں، تھوڑا سا، چاہے 1 2 3 4 منٹ کا ہی گیپ دے لیں آپ، تاکہ ایک سنت پر عمل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد پھر 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھیں، پھر اس کے بعد وقفہ دیں، اور پھر 3 رکعت نماز جیسے آگے تذکرہ آئے گا۔ اچھا، اب یہ کلیئر ہوا کہ 4 سے مراد کیا ہے، پتہ لگ گیا؟ اچھا، اب کیا فرماتی ہیں؟ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور مت پوچھو اس نماز کے حسن اور اس نماز کے طول۔ حسن کیا ہے؟ حسن یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام
آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے، ویسے تو آپ کی ساری نمازیں ہی بڑے حسن والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نمازیں ہیں۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کھڑا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے مختلف سٹائل ہیں۔ ایک بندے آپ دیکھو نا، کوئی ہاتھ اتنا نیچے لے جاتے ہیں، اور کوئی ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا، ٹوٹے ہاتھوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، اور کئی ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی مختلف ہر ایک کا ایک انداز ہوتا ہے کھڑے ہونے کا۔ اور کئی آپ کو ایسے بھی نظر آئے جو پاؤں آگے نکال کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے یہ بھی دیکھے ہوں گے۔ اور کئی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جناب وہ کبھی ادھر خارج کبھی ادھر خارج، اور آپ نے کئی دیکھے ہوں گے ایک یہ رومال لینا جو ہے، رومال والے بہت سے بھائی، سارے نہیں میں بات کرتا، بہت سے ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی رومال والے بیٹھے، ان کی بات نہیں میں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں جو رومال سے کھیلتے رہتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں جو رومال سے کھیلتے رہتے ہیں۔ مصیبت میں پڑ جاتا ہے بندہ جب کسی ایسے بندے کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائے جس کو پوری نماز میں رومال کی فکر رہتی ہے، کبھی اس کو سیدھا کر لے گا، اور کبھی اس کو ادھر سے ادھر کر لے گا، اور کبھی ادھر سے نکال کر ادھر کر لے گا، اور کبھی اس کو پیچھے ڈال لے گا، اور پھر کبھی وہ جو درمیان میں چونچ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی فکر رہتی ہے۔ تو اسامہ ہے بھائی، تیری کس طرح چونچ ہے اس رومال میں؟ کھڑا ہو نا ذرا، کھڑا ہو۔ ایک رومال یہ ہے دیکھو، نہ کوئی چونچ نہ کوئی گل نہ کوئی بات ہے، زبردست۔ اچھا خیر، اب وہ جو ہوتا ہے اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے کوئی اس کو کھینچ کے نماز میں ٹھیک کرتا رہے گا۔ تو یہ کیا، مل جائیں تھوڑے مل جائیں، تھوڑے مل جاؤ۔ ادھر تسی مشائخ بیٹھے ہو، بندے نے ادھر بایا کرو، جگہ خالی تاڑے بارے ادھر۔ اچھا چلیں بیٹھ جائیں۔ سنیں سمجھیں بات سمجھیں۔ نماز کا حسن، نماز کی خوبصورتی ہے۔ ایک بندہ جو اپنی نماز میں اس طرح مسلسل حرکتیں کرتا رہتا ہے، وہ نماز کی خوبصورتی کو برباد کر دیتا ہے، وہ نماز کی خوبصورتی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور ایک بندہ یوں کھڑا ہے جیسے جب قیام میں کھڑا ہے، ایسے کھڑا ہے کہ ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتا، تو کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے، یعنی ذرا برابر کبھی یوں اور کبھی یوں اور کبھی یوں اور کبھی بالکل بے حس و حرکت۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی حسن کا تذکرہ کرتی ہیں کہ مت پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں وہ جو نماز آپ نے قیام اللیل جو آپ نے رات کی جو نماز آپ پڑھتے تھے، کیا اس کا حسن تھا۔ یعنی آپ قیام میں کھڑے ہیں بے حس و حرکت۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر نے یا عبداللہ بن عباس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ سوال کیا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کہتے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ جب میرے پاس آئے تو لیٹنے کے بعد مجھے کہتے ہیں، اگر عائشہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں آج کی رات اللہ کی عبادت کر لوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی قربت سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں، لیکن جو چیز آپ کو محبوب یا پسند ہے وہ میری بھی پسند ہے۔ تو لہذا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور اٹھ کر آپ نے اچھی طرح وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے لمبا قیام کیا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حسن بھی ہے اور طول بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، یہاں تک کہ آپ رونے لگ گئے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے آنسو جو ہیں وہ آپ کی داڑھی مبارک پر گر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد
نبی کریم علیہ السلام رکوع میں گئے اور رکوع بھی آپ نے اتنا لمبا کیا کہ جتنا لمبا آپ نے قیام کیا تھا، جتنا لمبا آپ نے قیام، یعنی آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر تھا۔ پھر کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی رو رہے تھے۔ پھر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی طویل قیام کیا۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گئے، اور جب آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا۔ سجدہ بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا لمبا رکوع تھا، اور کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی، میں مشاہدہ کر رہی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام سجدے کی حالت میں بھی رو رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے، اور آپ کی ہچکیاں بنی ہوئی تھیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے تو سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی آپ بڑی دیر تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر طویل سجدہ کیا، طویل سجدے میں پھر آپ روتے رہے۔ پھر آپ سجدے سے اٹھے اور پھر آپ نے دوسری رکعت پڑھی، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے طویل قیام کیا، اور اس میں بھی آپ روتے رہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں۔ کہتی ہیں کہ آپ نے دوسری رکعت کو بھی اتنا ہی طول دیا جتنا طول آپ نے پہلی رکعت میں، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ جس طرح طویل تھا، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لے کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لے کر بھی رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو جو ہیں وہ زمین پر گر رہے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذمہ کوئی آگے پیچھے کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ کا اتنا رونا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں نے یہ جو اتنی طویل نماز پڑھی ہے، لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طول اور حسن معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی رات کی نماز کو کتنا طویل کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں جیسے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میری پھپھو حضرت میمونہ، وہ ادھر ہی، اور خالہ تھی حضرت میمونہ میری خالہ، تو میں انہی کے گھر تھا، اور حضرت میمونہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو میں اپنی خالہ کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میری خالہ کے ہاں تھی، تو میں رات ادھر ہی رہ گیا۔ تو کہتے کہ میں نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا، اور وضو کر کے آپ نے نماز شروع کر دی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی جلدی سے وضو کیا، اور میں بھی آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کے یہاں سے اپنے دائیں طرف کر لیا، آپ نے نماز شروع کر دی۔ اب نماز کا طول دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پہلے سورۃ البقرہ پڑھی، پوری سورۃ البقرہ۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جب آپ سورۃ البقرہ پڑھ لیں گے تو آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بعد سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء وہ شروع کر دی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اب میں انتظار کرنے لگا کہ اب آپ سورہ نساء ختم کریں گے تو آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اب یہ کتنے پارے بنتے ہیں؟ 5.5 پارے کے قریب بنتا ہے، 5.5 پاروں سے تھوڑا سا کم، 1.5 صفحہ کم، کیوں نہیں کاری صاحب؟ ایک پارا تقریباً 1.5 صفحہ یا 2 صفحے آپ کر سکتے ہیں، اس سے کم 5.25 پارے آپ کرنے چلیں۔
5.25 پارے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھے. ایک رکعت میں آپ نے پڑھے. اللہ اکبر. آج مولوی تھوڑی سی لمبی قرات کر دے صحیح، اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. آج کوئی مولوی لمبی نماز پڑھاتا ہے تو وہاں سے نمازی چلے جاتے، کہتے یار یہ مسجد میں یہ تو تھکا دیتا ہے، یہ تو تھکا دیتا ہے. یہ اسی رمضان میں ہم نے یہاں نماز پڑھی تو ایک یونیورسٹی ہے یہاں پر، یہ قسیم یونیورسٹی، ہمارے ملک ایک پروفیسر ہے، وہ 3-4 پروفیسر آتے تھے وہاں پر پڑھنے کے لیے. تو وہ نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے پاس چلا گیا، نہ چلو دعا سلام کر لیتے. پروفیسر حضرات کھڑے، ان میں سے ایک کہنے لگا، کہتا اچھا وہ ابھی قیام اللیل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ جو عشاء کے نماز، تراویح کی نماز، وہ آپ کو پتہ ہے خلیج والے امام صاحب ماشاءاللہ نماز ان کی جو تھی وہ بڑی لمبی پڑھاتے تھے. تو پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ یار اس کے پیچھے پڑھنے تو آئیں لیکن یہ تھکا دیتا ہے، یہ تھکا دیتا ہے. اب میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ساتھی ہمارے ساتھیوں میں سے بھی شاید وہاں کھڑے تھے کوئی یا نہیں، کہ کالج میں یونیورسٹی میں یہ پروفیسر حضرات آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں، پونے گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں. اور بعض کا پروفیسر حضرات مسلسل کھڑے ہو کر لیکچر دیتے ہیں، پونے گھنٹے کا لیکچر کھڑے ہو کر دے رہے ہیں. اچھا، اور ایک دن میں تقریباً 4 سے 5 پیریڈ یہ پڑھاتے ہیں. اب 4 سے 5 پیریڈ پڑھانے والا پروفیسر 2-2.5 گھنٹے تو کھڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کر کر میں تھک گیا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے تنخواہ ملتی ہے. کبھی نہیں کہیں گے. معذرت کے ساتھ آپ غصہ تو نہیں کریں گے کہ کریں گے تو آپ کی مرضی ہے. آپ دھوپ میں کہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک پلمبر ہے، ایک مستری ہے، ایک کوئی باہر گاڑیوں کا مکینک کا کام کرنے والا ہے، ایک کوئی کاہربائی ہے. مشقت والا کام 8, 10, 12 گھنٹے مسلسل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ گرمی میں بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب میری بات کی طرف دھیان دیجئے گا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کرتا. 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھی لگا لیتا ہے، لیکن تھکتا نہیں ہے. کبھی نہیں کہتا میں تھک گیا، کبھی نہیں کہتا کل نہیں جاؤں گا میں تو تھک جاتا ہوں، کبھی نہیں. اور صرف 1 گھنٹہ 10 منٹ 1 گھنٹہ 10 منٹ لگاتا تھا وہ شیخ، کبھی 15 منٹ بھی لگ جاتے، دعا لمبی ہو جائے تو 1 گھنٹہ 15 منٹ کی تراویح کی نماز. اور پڑھ کدھر رہا ہے؟ زبردست قسم کے کارپیٹ کے اوپر، اور اتنی ٹھنڈی مسجد کے ٹھنڈ لگنے لگ جاتی تھی، اتنی ٹھنڈی مسجد کے ٹھنڈ محسوس ہونے شروع ہو جاتی. یہاں 1 گھنٹے میں تھک جاتا ہے اور وہاں 8 گھنٹے بھی کام کر کے کہتا کوئی بات نہیں 2 گھنٹے اوور ٹائم لگوا لو. وہاں کہتا ہے کہ 2 گھنٹے اوور ٹائم لگوا لو. اور یہاں کہتا ہے کہ یار کوئی ایسی مسجد بتائیں مولوی صاحب آدھے گھنٹے میں کام مکمل ہو جائے. یہاں دین کے معاملے میں ہماری یہ حالت ہے، ہماری یہ کیفیت ہے. تو ہم مسجدیں وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر شارٹ کٹ اور مختصر وقت میں نماز پڑھا دی جائے، تھوڑے وقت میں پڑھا دی جائے. اللہ اکبر. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ایک مسجد میں ہم چلے گئے نماز پڑھنے، تو وہاں نماز پڑھی تو صاحب مجھے کہنے لگے یار تم کدھر لے آئے؟ یہ تو مولوی نے بڑا لمبا رکوع سجدہ کیا، میری تو کمر درد کرنے لگی ہے. حالانکہ وہ نماز بھی عام نماز عصر کی نماز تھی. تو عصر کی نماز میں بعض ائمہ اللہ ان کو جزائے خیر دے اچھے طریقے سے رکوع و سجود کرتے ہیں، تھوڑا لمبا کرتے ہیں. تو تھوڑے سے رکوع اور سجدے میں لمبا ہونے سے ان کی کمر درد کرنے لگ گئی، اور ویسے دنیا جہان کے کام کرتے رہے تو کمر کو پرواہ کوئی نہیں. اور یہ ساری شیطانی باتیں ہیں، یہ ساری شیطانی باتیں ہیں. تو بات ہم کر رہے تھے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طول کی اور آپ کے نماز کے حسن کی کہ آپ کی نماز اتنی زبردست، اتنی خوبصورت اور اتنی طویل ہوا کرتی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی تعریف میں کیا فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ فلا تسأل، یہ ایک بڑا بندے کو حیران کر دینے کے لیے جملہ ہے، فلا تسأل فلا تسأل، پس نہ تو پوچھ، عن حسنہن و طولہن، کہ وہ جو رکعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اس کے حسن اور اس کے طول کے بارے میں پوچھنا. جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا، آپ اپنی بول چال میں بھی آپ کہتے ہیں فلاں کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھئے مت. تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے. اس کی یعنی کسی بھی چیز کو، میں گیا فلاں شہر، وہ شہر اتنا خوبصورت، وہ شہر اتنا پیارا کہ اس کی خوبصورتی کے بارے میں مجھ سے پوچھ مت. یعنی اس شہر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی زبردست، اتنی خوبصورت، اتنی بہترین، کہتے کہ فلا تسأل، مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ، کے میں تو اس کی تعریف ہی نہیں کر سکتا. تو اتنی زبردست قیام اللیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی راتوں کے قیام کریں اور لمبے قیام کریں، لمبے قیام کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رمضان میں آپ قیام کرتے رہے. رمضان میں قیام ہوتا ہے، پہلے وقت میں بھی ہوتا ہے اور سیکنڈ وقت میں بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے 11 رکعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنے کے لیے اگر وہ 2 وقتوں میں سے کسی وقت کا انتخاب کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہترین ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں جو قیام اللیل پڑھی جاتی ہے اس کو اختیار کرے. اس کے لیے بہترین کیا ہے کہ اس وقت کا اختیار کرے جو تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں جو تہجد کی نماز پڑھائی جاتی، قیام اللیل کروایا جاتا ہے، اس وقت کا انتخاب کرے، وہ بہترین وقت ہے. ایک تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ نماز جو قیام اللیل کرواتے ہیں ائمہ اکرام، لمبا قیام ہوتا ہے. اس میں بھئی رمضان میں آپ کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، آپ کو بعض کو چھٹی بھی ہوتی ہے، لیکن بعض دن کے وقت صرف صبح 4-5-6 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اور بعض کے کفیل ہیں جو انہیں عشاء کی نماز کے بعد ان سے ڈیوٹی کرواتے ہیں. تو اگر ایسے بھائیوں کے پاس وقت ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اس وقت میں تراویح کی نماز پڑھیں کہ جس وقت میں امام لمبی نماز پڑھاتا ہے، جس وقت میں امام لمبے قیام کرتا ہے، لمبے رکوع اور لمبے سجدے کرتا ہے. یہی تو وقت ہوتا ہے کمائی کا، یہی تو وقت ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اجر اکٹھا کرنے کا. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو سن رہے ہیں کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یا تہجد کی نماز 4 رکعت آپ پہلے پڑھتے اور اس کے اندر آپ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرتے، اور وہ 4 رکعت بھی کیسے 2 کر کے. اس کے بعد آپ وقفہ کرتے. وقفہ کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر 4 رکعت پڑھتے. اس کے بعد کتنی پڑھتے؟ پھر 4. اور وہ 4 بھی کیسے پڑھتے تھے آپ 2 رکعت کر کے پڑھتے. اور اس کے بارے میں بھی حضرت عائشہ نے یہی فرمایا کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، اور اس کے حسن اور اس کے طول کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر. یعنی اس کا معنی کہ بعد والی 4 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل پڑھا کرتے تھے. آپ کے قیام اللیل صرف ان 11 رکعات کی حالت یہ ہوتی تھی بعض اوقات کہ پوری رات ان 11 رکعت کو پڑھنے میں گزر جاتی تھی. پوری رات ان 11 رکعت کو پڑھنے میں گزر جاتی تھی. ہم پہلی بات تو تہجد کی نماز پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو توفیق دے. اس تہجد کی نماز کو اگر کسی بندے کو، کسی بھائی کو، کسی ساتھی کو پڑھنے کی یہ عادت بن جائے، اور اللہ کرے یہ بن جائے، اللہ کرے یہ بن جائے
یہ نماز واللہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، یہ نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، اگر اللہ کی یہ رحمت آپ پر ہو گئی ہے، اللہ کا یہ فضل آپ پر ہو گیا ہے، تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے بندے آدھے گھنٹے کی بجائے کوئی 1 گھنٹہ ہی نکال لے، 1 گھنٹہ ہی نکال لے کہ میں نے 1 گھنٹہ لگانا ہے اس 11 رکعت کو پڑھنے میں۔ کتنا لگانا ہے؟ 1 گھنٹہ لگانا ہے 11 رکعت پڑھنے میں۔ اور اگر 2 کر لو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ مولوی صاحب یہاں لوگ فجر نہیں پڑھتے تو تہجد کو 2 گھنٹے کون دے گا؟ چلو اللہ توفیق دے، کم از کم 1 گھنٹہ ہی کر لو، اور اگر 1 گھنٹہ نہیں کر سکتے تو آدھا گھنٹہ دے لو، لیکن پھر آدھے گھنٹے میں 11 مت پڑھو، آدھے گھنٹے میں زیادہ لمبا رکوع کرو، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبے سجدے کرو، تاکہ ان وقتوں میں کیے جانے والے ان رکوع و سجود کی وجہ سے اللہ کی قربت حاصل ہو۔ تو لہذا میں آپ بھائیوں کو اس بات کی درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنی عادت بنائیے، آپ راتوں کو تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ پڑھو گے کہ نہیں؟ وہ نہ اگلے درس میں نہ ہو مولوی ہمیں تہجد کی نماز کے اوپر کہتا ہے تہجد پڑھو، میں نے کون سا آپ کی حاضری لینی ہے؟ حاضری تو اس کے ہاں ہونی ہے، اس اللہ نے دیکھنا ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ آپ کے نبی نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ تو ہم امتی جو تہجد کی بجائے ہم تہجد کیا پڑھیں گے، ہم تو فجر نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں شاید یہاں بتایا تھا، یہ قاری صاحب بھی اس بات کے شاید گواہ ہیں کہ یہاں مسجدوں میں ہم نے یہ درس کیے تھے، فجر کے درس، تو مسجدیں فل بھری ہوتی تھی۔ یہ آج میں نے کل فجر پڑھی ہے، جہاں پر فجر ہم نے پڑھی ہے، قاری صاحب نے بھی وہیں فجر پڑھی، میں نے بھی وہیں فجر پڑھی۔ وہ مسجد کی صفیں جو ہیں 17 صفیں، 17۔ اچھا، جب میں نے رمضان میں اس مسجد میں درس کیا، وہ 17 کی 17 صفیں بھری ہوئی تھی، اور 17 کی 17 صفیں بھری ہوئی تھی۔ اور جب میں نے کل بھی وہاں نماز پڑھی، اور پچھلے اتوار بھی میں نے وہاں جا کر نماز پڑھی، اتوار کو جاتا ہوں میں وہاں درس کرنے کے لیے، تو اب صفیں کتنی ہیں؟ 3 صفیں، 3.5 صفیں۔ اب کتنی صفیں غائب ہیں؟ 13 صفیں، 14 صفیں غائب ہیں، 13.5 صفیں غائب ہیں۔ اب اتنے سارے لوگ کہاں چلے گئے، کہاں، یعنی یقیناً اب وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہی حال ہے، مجھے پتا ہے کہ غصہ نہ کرے، یہاں بھی کئی ایسے بھائی ہوں گے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یہاں بھی آپ کو کئی ایسے ملیں گے، یہاں بھی ایسے کئی بیٹھے ہیں۔ اور یہاں سنو میری بات، جہاں میں لے کر جا رہا ہوں، بات جدھر لے کر جا رہا ہوں ادھر آؤ، ذرا غور سے سنو۔ مکے اور مدینے میں نماز پڑھنے کا اجر ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب پاکستان میں ہوتا ہے، یا میرے رب مجھے 1 دفعہ مکہ دکھا دے، اپنا گھر دکھا دے، مدینہ دکھا دے، دعائیں کرتے ہیں وہاں پر۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور کرتے ہیں نا۔ بعض لوگ تو دعائیں کرتے کرتے رونے بھی لگ جاتے ہیں، یا اللہ کدوں وکھائیں گا، اللہ ہمیں کب دکھائے گا، اپنا گھر کب دکھائے گا۔ آپ کو ایسے بدبخت ملیں گے کہ جو اس گھر کے پڑوس میں رہتے ہیں لیکن اس مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، حرم میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ شیخ صاحب رہے ہیں وہاں پر، مکہ میں بڑا عرصہ رہے، پوچھیں ان سے۔ قاری شوکت صاحب یہ مکہ میں بڑا عرصہ انہوں نے گزارا ہے۔ بلڈنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوئے، اذان ہوئی شٹر پھینک کر اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں، اذان ہوئی اپنے ہوٹل میں وہیں دبک جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ حرم کہ جہاں آنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ایک نیا پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے آتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یا اللہ چھیتی نال میرا اقامہ بن جاوے۔ بھائی کیوں؟ تاکہ میں جلدی جلدی عمرہ کرنے چلا جاؤں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟
اور یہ بے چینی ہوتی ہے یہاں آتے کہ نہیں ہوتی؟ میں جلدی سے جا کر عمرہ کر لوں، میں جلدی سے اللہ کے گھر میں چلا جاؤں، مجھے وہاں کی نمازیں مل جائیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے ملکوں سے حج کرنے آئے، عمرہ کرنے آئے، کہتے ہیں مکے اتنے دن رہنا ہے جب تک 40 نمازیں نہ پڑھ لیں۔ جب تک کیوں نہیں ہے مکے بھی مدینے بھی؟ اچھا مدینہ مکے میں نہیں؟ کیا بات ہے، مکے سے دشمنی؟ جب تک 40 نمازیں نہ پڑھ لیں ہم نے یہاں سے، یعنی اتنا ذوق اور شوق ہے کہ ہم نے حرم میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 40 نمازیں۔ اور وہ کتنے آپ کو بدبخت ملیں گے، پڑوس میں رہتے ہیں مسجد میں نہیں آتے ہیں، نہ وہ فجر کی نماز پڑھیں، نہ وہ ظہر عصر مغرب و عشاء کی نماز پڑھیں، اپنے کمروں میں دبک جائیں گے، اپنی رہائشوں پر دبک جائیں گے، اپنے ہوٹلوں میں چھپ جائیں گے، اپنی دکانوں کے شٹر پھینک کر اندر ہی بیٹھے رہیں گے، لیکن حرم میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ بدبختی ہے اور کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا تہجد کی نمازیں پڑھنی جن کی یہ حالتیں ہیں؟ جو فجر کی نماز نہ پڑھیں، جو حرم کے قریب رہ کر نمازیں نہ پڑھیں، انہوں نے تہجد کی نمازیں کہاں پڑھنی ہیں؟ تہجد کی نماز میں اٹھے گا وہی کہ جس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث ہم بیان کر رہے تھے، ٹائم اب ہم پیچھے لے آئے، 9:50 اب ہمارا ٹائم ہے کہ 8:50 سے لے کر 9:50 تک کا ہمارا ٹائم رہا کرے گا درس کا۔ اسی حدیث پر بات مزید ہو سکتی ہے، لیکن بات کو سمیٹتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ثم یصلی ثلاثا، پھر وہ 8 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ کتنے پڑھتے؟ 3 رکعت۔ اس طرح 8 اور 3 کتنی ہو گئی؟ 11 رکعت ہو گئی۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ وطروں سے پہلے سوتے نہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھنے کے بعد تھوڑا راحت فرماتے، دائیں کروٹ لیٹ جاتے، اور یا سیدھے بھی لیٹ گئے تو آپ اس کے بعد اٹھ کر بغیر وضو کیے نماز پڑھتے۔ تو حضرت عائشہ حیرت سے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آپ نے وطر پڑھا ہے جبکہ آپ سو گئے تھے، تو آپ نے وضو نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، اے عائشہ ہماری آنکھیں تو سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اور حدیث میں ہے کہ سارے انبیاء کی صفت یہی تھی، ان کی آنکھیں تو سوتی تھی لیکن ان کا دل نہیں۔ تو جب دل جاگ رہا ہے تو پتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا، جب وضو نہیں ٹوٹا تو پھر وہ نماز جو ہے، بھئی ہماری جب آنکھیں سوتی ہیں تو ہماری آنکھوں کے ساتھ ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، اس لیے اس شکل میں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کے سونے سے ان کا وضو اس لیے نہیں ٹوٹا کہ ان کو علم ہے، ان کا وضو قائم ہے، دل جاگتا رہا، بتاتا رہا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو حضرت عائشہ نے اس لیے حیرت سے پوچھا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ میرا دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، تو مجھے علم ہے کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے میں نے اٹھ کر وطر پڑھ لیے۔ اور اگلی روایت کو تھوڑا سا نقل کیا گیا دونوں حدیثوں بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو حضرت عائشہ نے بتایا، آپ نے 13 رکعت پڑھی، لیکن کیسے؟ فرمائی 11 رکعت وہی کہ آپ نے پہلے 10 رکعت 2 کر کے پڑھی، پھر 1 رکعت وتر پڑھا، اور اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھی وہ فجر کی 2 سنت تھی۔ اس طرح آپ نے 13 رکعت نماز فجر کی جماعت سے پہلے پڑھی۔ تو یہ ایک حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کی اصلاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کل کلاس ہماری ترجمہ اور تفسیر کی انشاءاللہ جیسے آگے ہوتی ہے اسی طرح ہوگی۔ اب دعوت دیا کریں لوگوں کو، اور لوگوں کو بھی لے کر آیا کریں، اور دوستوں کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں، دین کا کام کریں، سب مل کر دین کا کام کریں، سب اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ دیکھیں میری ایک بات سنیے، یہ 1-2 منٹ کی میری بات سن لیجیے۔ جو سنیں جو اللہ کے قرآن کی خدمت کرے گا، اللہ کی قسم اللہ اس کو عزت دے گا۔ یہ قرآن چیز ہی ایسی ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کے قرآن کی خدمت کی اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ تو یہ عزت چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کی خدمت کرو۔ اور قرآن کی خدمت کیسے ہوگی؟ قرآن کی خدمت اس طرح ہوگی کہ ہم اس کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں اور خود بھی اس کی طرف باقاعدگی سے آئیں، خود بھی باقاعدگی سے آئیں، لوگوں کو بھی دعوت دے کر لے کر آئیں، اور اللہ کے اس پیغام کو ہم عام کریں۔ تو
تو اس کے لیے دعوت دیا کریں اور لوگوں کو بھی لے کر آیا کریں. کل اور پرسوں 2 دن آپ جانتے ہیں منگل اور بدھ ہمارا ترجمہ کی کلاس ہوتی ہے، تو کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.